وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، تمہید قرآن کے سلسلے میں آج مضمون ہے اور آج کا موضوع ہے ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، تمہید قرآن کے سلسلے کے مضامین ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دیکھیں، قرآن دراصل ہے کیا؟ ایک تو آپ کو قرآن آپ کی حقیقت بتاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور آپ کون ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بھجوایا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے اور اسے جانا کہاں ہے، یعنی اس کی منزل کیا ہے اور یہ اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اور آج جو ہے قرآن کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ بات تو اصل میں قرآن کی ہو رہی ہے. قرآن کا ہم آغاز کر رہے ہیں، تمہید قرآن ہے، اور قرآن کی آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن میں کیا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے. اور دیکھیں، ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، یعنی اس کی منزل اللہ ہے، اس کو جانا اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے قرب، اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کا شرف اسے ملنے والا ہے، اس کے لیے اسے محنت کرنی ہے. اب قرآن دراصل ایک زندگی گزارنے کا ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے
کہ زندگی کیسے گزاری جائے، یہ کیوں بتاتا ہے؟ یہ اس لیے بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ کا راستہ معلوم نہیں ہے، تو قرآن انسان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں اصل میں بات کر رہا ہوں دین کی میں نے بات کی بھی ہے، لیکن یہ یعنی ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ دراصل ہم دین کے بارے میں ہماری علم جو ہے وہ محدود ہے، یعنی ہماری معلومات محدود ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہم نے دین کو ایک چند عبادات کا مجموعہ قرار دے کے اور ان کو کر کے ہم دین سے اپنے آپ کو عہدہ برا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دین اصل میں یعنی اس کی جڑ کیا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو یا خواہشات کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ بہرحال دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ انسان دنیا میں آ کے یعنی زندگی، اس کو کیا کرنا ہے؟ زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا ہے، یعنی کسی بھی طریقے کے مطابق یہ زندگی گزار سکتا ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے بلبوتے پر بھی یہ زندگی گزار سکتا ہے، اور غیروں کی جو ماسو اللہ ہیں، جو ہستیاں ماسو اللہ ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق بھی زندگی گزار سکتا ہے، یا غیر کی نقل کر کے بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھ دی ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز میں رکھ دیا ہے، یعنی اگر یہ ایک اللہ تعالیٰ کے منظور کردہ طریقے کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی بات اگر میں دوسرے الفاظ میں، مختلف الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ اگر انسان نے دنیا میں آ کے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو یہ کامیاب ہوگا، لیکن اس نے اگر زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف گزاری تو یہ ناکام ہوگا۔ یا اگر میں تھوڑی سی اس کی مزید تفصیل کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر اس نے من چاہی زندگی گزاری تو یہ ناکام ہوگا، لیکن اس نے اگر اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ بات بڑی تفصیل سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یا اگر دوسری جگہ سے میں آپ کو قرآن پاک کی بات بتاؤں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یعنی اپنی صلات جو ہے آپ اپنی صلات ادا کریں گے، یعنی ایک نماز میں زندگی گزاریں گے۔ نماز کیا ہے؟ سامنے کا نام بڑا قیمتی نقطہ ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، نماز ہماری عبادات کا مجموعہ ہے، ہماری عبادات کا اصل ہے، مغز ہے۔ تو اب یہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارا کام، ساری نماز اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے
اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے تو تب نماز ادا ہوگی. کوئی کمی بیشی اس میں آپ نہیں کر سکتے. 2 اگر رکعتیں ہیں تو آپ 3 نہیں پڑھ سکتے. اگر 4 رکعتیں ہیں تو آپ 5 نہیں پڑھ سکتے. تو یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے التحیات پڑھنی ہے، وہاں اگر آپ نے التحیات کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. پوری نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو وہ نماز ہے. اور یہ نماز تھوڑی توجہ سامنے کا، یہ زندگی کیا ہے، یہ بھی ہماری ایک نماز ہے. اس میں بھی سر منہ آپ نے اللہ کے حکم سے اوپر نیچے نہیں جانا، کوئی افراط و تفریط نہیں کرنی. مرضی سے زندگی کا کوئی کام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے اس کے آپ خلاف نہیں کر سکتے. ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں. مثال میں نماز میں آپ رکوع میں یا سجود میں یہ تسبیحات کی مقدار بڑھا سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 مرتبہ کہیں، 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، یا سبحان ربی العظیم یا بڑھا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جہاں آپ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے وہاں آپ مرضی، یعنی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں آپ کو اختیار موجود ہے مختلف کاموں میں، یعنی اختیار کا، یا اس میں تو آپ کو پھر اختیار ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے، رسول کا طریقہ واضح ہے، تو اس میں آپ نے سر منہ اس سے انحراف نہیں کرنا. یعنی زندگی، یعنی میری تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، خواہشات کی بنا پہ نہیں گزاریں. ہماری تو آج عام طور پہ تمام زندگی نفسانی خواہشات کے بلبوتے پر گزر رہی ہے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کا کتنا بڑا دخل ہے. میں، مرد ہو یا عورت، وہ میں کے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتے. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ مرضی ہے، میری، تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے. اگر آپ نے میں کی بجائے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا اپنے عمل سے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اس وقت اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کا تقاضا اس وقت یہ ہے، تو اگر آپ نے اللہ اللہ ایسا کر دیا اور اپنی خواہش کو دبا لیا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نے میں کر کے زندگی گزار دی، یقیناً یہ بات دیکھیں، میں بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے میں کرتے زندگی گزاری تو آپ ناکام ہوں گے. اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. قرآن پاک میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہے سامعین کرام، ایک جگہ نہیں، کافی جگہ. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. اگر وہ اس میں مخلص ہے تو اس کے لیے اجر ہے. بعض اوقات تو انسان ایک حکم کرتا ہے لیکن اس میں مخلص نہیں ہوتا، مجبوراً کر لیتا ہے یا کسی اور وجہ شامل ہو جاتی ہے. نہیں، اخلاص فی الدین شرط ہے. سامنے کا زندگی خالص اللہ کے لیے گزارنا یہ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا للہ الدین الخالص. دیکھو، زندگی جو گزارنا ہے یہ خالص اللہ کے حکم سے تم نے گزارنا ہے.
اور اگر تم نے غیر کی اطاعت کی تو تم ناکام ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر تم دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پہلے میں آیت پڑھ دوں تھوڑا سا پھر اس پہ تبصرہ کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ، جس نے ڈھونڈا غیر الاسلام دیناً، اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے میں قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور انجام کار وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس میں دین کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ دین کا مطلب کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، تمام، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ گزارنا، یہ اللہ کی مرضی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، اے انسان اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو تم اللہ کی مرضی سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور اگر من یبتغی، جس نے تلاش کیا غیر الاسلام دیناً، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی تلاش کی، کوئی اور طرز حیات، من چاہی زندگی گزار لی، غیر کے کہنے پہ گزار لی، غیر کے طریقوں پہ گزار لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے وہ طرز زندگی قبول نہیں کروں گا اور یہ نقصان میں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں تو یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اپنی مرضی کو کلی طور پہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا، اپنی مرضی کو دبا کر اللہ کی مرضی یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بات بالکل آپ کے ذہن میں۔ آج کل تو میں ضرور تذکرہ کروں گا کہ ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے یا آج جن قسم کے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں چند افعال کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، کلمہ پڑھ لو، اور باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم سمجھتے ایسا ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ چور کہتا ہے نا کہ نماز مجھ پہ فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ پیش کر رہا ہوں یہ بات۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے دفتر میں، وہ کہتے ہیں رشوت لینا تو مجھ پہ شیر مادر ہے، ماں کا دودھ ہے، کرپشن کرنا میرے لیے شیر مادر ہے، جائز ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ بھئی سب لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو تم کیوں کر رہے ہو؟ غلط تو غلط ہے، چاہے وہ سب لوگ کریں، اور حق تو حق ہے، چاہے کوئی بھی نہ کرے، اور ہمیں حق کی اتباع کرنی ہوگی۔ دین سچا ہے ہمارا، مکمل ہے، یہ مکمل دین ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دین مکمل ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایت موجود نہ ہو۔ تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا، ختم کر دینا اپنی مرضی کو، یعنی اپنی مرضی کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے وہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے۔ دین اسلام کی وضاحت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ آپ اگر مکمل قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
اما عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ظاہر ہے کہ تابعی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے حضور کی زندگی کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ اما عائشہ کی عمر زیادہ تھی، ان کے پاس تشریف لائے، سوال کیا، اما جی مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، زندگی اس نے کیسے گزاری، کن اخلاق کے تحت گزاری۔ امی جان نے واپس اس سائل سے سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو سائل نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، امی جان نے، کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا، ان کے اخلاق قرآن تھا، وہ مجسم قرآن تھے۔ تو قرآن کیا ہے؟ آج میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن ہے کیا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب بتائے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا ناکام ہوگا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، قرآن کے حکم پر آپ عمل اس طریقے سے کریں گے جس طرح کے طریقہ رسول ہے، یا سنت رسول کے مطابق آپ نے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے قرآن کو معنی نہیں پہنانے، قرآن کے الفاظ کو اپنی مرضی سے اس کا مطلب نہیں بیان کرنا۔ آپ نے قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے لازم ہیں اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ ناکامی چاہتے ہیں تو من چاہے آپ کو پھر لازمی ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کریں، اپنی مرضی سے عمل کریں۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے اسلام میں ہر فرقہ ہے، انہوں نے بنیاد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے قرآن کو، یہاں تک کہ وہ جو کافر فرقہ ہے بالکل قادیانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اپنے جھوٹے رسول کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے خود ساختہ نبی کے دلیل جو ہے وہ قرآن سے دیں، اتنا جھوٹ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باطل فرقے کی بنیاد قرآنی آیات کو قرار دیتے ہیں۔ خوارج تھے، سب سے پہلے جو فرقہ نکلا تھا خوارج کا تھا۔ خوارج کہتے تھے کہ بس اللہ کا حکم، ان الحکم الا للہ، ہر حکم تو اللہ کا ہے، رسول کو نظر انداز کر دیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کا حکم، رسول کا طریقہ۔ تو بہرحال جو آج کا میں نے یعنی جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہے یا اس راستے کی تمہیں ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ زندگی کا کامیاب یعنی زندگی کا وہ طریقہ، تھوڑا سا کان کھول لیں سامنے کرام، قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن ہمیں زندگی کا وہ طریقہ بتاتا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری تو ہم اپنی معراج، جو اللہ سے ملاقات ہے اور جو اللہ کا دیدار ہے، جو اللہ کا تقرب ہے، اس کے اہل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ قرآن تو آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یہ طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری طاقت اور استعداد سے واقف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی پر بھی اتنا بوجھ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے،
اس نے ہی ہمیں طاقت رکھی ہے، اسی طاقت کے مطابق ہمیں احکامات دیے ہیں۔ آج ہمارے یعنی مسلمانوں میں ایسا گروہ موجود ہے بہت کثیر تعداد میں، جو کہتا ہے کہ قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، قرآن ناقابل عمل ہے، اس کے یہ صرف آپ پڑھ کے ثواب حاصل کریں، قرآن کے نہ معنی کو جانیں نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے، مرضی سے زندگی گزاریں، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیں، اتنا کافی ہے۔ عورتوں کے لیے شرعی پردہ کر لیں، باقی شوہر سے وہ جتنی بدتمیزی سے بات کریں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی ایسا گروہ موجود ہے، بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے اور مصلی یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہے اور شوہر کو دو باتیں سنا دیتی ہے۔ یہ کوئی تمیز ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے؟ یعنی دین کو آپ نے مذاق بنا لیا ہے۔ اسی طرح یعنی دونوں زوجین کی میں بات کر رہا ہوں، صرف بیوی کی بات تو نہیں کر رہا۔ ہم نے قرآن کو عملی زندگی سے خارج کر دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ ہمیں قرآن، اصل میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ یعنی گمراہ کیا ہے؟ ہم سے راستہ غلط ہے، ہم نے منزل کا غلط انتخاب کر لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو ہم نے اپنی منزل سمجھ لیا ہے، اور قرآن کی تو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ بہرحال قرآن حق ہے، سچ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے، یا قرآن کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو رب کی ملاقات کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن میں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنی کامیابی کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور قرآن دنیا سے بامراد جائیں، بے مراد نہ جائیں۔ اور اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے سے آپ بے نیازی کی زندگی گزارتے رہے، تو یقیناً آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں موجود ہے، اور میں نے اس کی آیات آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ لیکن بہرحال آج کا جو موضوع تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو یعنی آپ کے سامنے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم